ہم پڑھ رہے ہیں سبق اکبری کی حماقتیں، جو کہ ایک اقتباس ہے مولوی نذیر احمد کے ناول مرۃ العروج سے۔ اب تک کے ہمارے اس اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ حجن کی ملاقات ہوئی اکبری کے ساتھ، اکبری نے حجن سے کچھ تبرکات خریدے اور ایک فیروزے کی انگوٹھی حجن نے تحفے کے طور پر اکبری کو دی۔ اور اب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور حجن نے سوال کیا تھا مزاج دار سے کہ اس کے میاں کا کیا حال ہے، یعنی اس کے میاں کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور مزاج دار نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غرض پہلے ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزو کل اس سے کہہ دیا، جزو کل سارے کا سارا۔ حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ بھید کہتے ہیں راز کو۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ پہر کامل، پہر کہتے ہیں وقت کا دورانیہ ہے، 24 گھنٹوں میں 8 پہر ہوتے ہیں اور ایک پہر 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن بہت دیر حجن اس کے پاس بیٹھی رہی۔ رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے۔ موم گروں کا چھتا یہ دلی کا ایک محلہ تھا، یقیناً موم گر وہاں پر موم بنانے والے رہتے ہوں گے تو انہی کے نام سے اس محلے کو موسوم کر دیا گیا۔ چھتا بنیادی طور پر ایک جگہ جہاں پر کچھ لوگوں کا کچھ چیزوں کا اجتماع ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ محلہ مراد ہے۔ اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ حجن آگرے سے تشریف لائی تھی دلی۔ اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اکبری کے اس سوال پر کہ حجن دوبارہ اس سے ملنے کے لیے کب آئے گی، حجن نے اسے بتایا کہ وہ اپنی بھانجی کی عیادت کے لیے آگرے سے آئی ہے دلی، اور اس کی تیمارداری اور علاج معالجے سے اسے کم ہی وقت میسر آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے دوسرے تیسرے دن آ کے مل لیا کرے گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ہزار بند لیتی آئی۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ہزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا بکاؤ ہے، یعنی بکنے کے لیے ہے، برائے فروخت ہے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ حجن نے اس ہزار بند کی قیمت بتائی 4 آنے، اور اس کے متعلق اکبری کو بتایا کہ محلے میں ایک نواب صاحب کی کوئی بیگم رہتی ہیں، اب وہ بہت برے حالات میں غریب ہیں، سو اپنے مال اسباب ساز و سامان بیچ کر وہ گزر بسر کرتی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، اور میں ان کی معاونت کے لیے اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ہزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی۔ لوٹ ہونا، فریفتہ ہو جانا۔ فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو، کہ جو کچھ بھی بیچنے کے لیے لاؤ پہلے مجھے دکھایا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور، کہ ٹھیک ہے، بعد میں باقیوں کو پیچھے اور باقی لوگ بعد میں، ان کو بعد میں دکھاؤں گی، پہلے تمہیں دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کرے، خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی۔ حجن نے اکبری کو 2 لونگیں دیں، کاغذ کی تہوں میں لپٹی ہوئی تھیں جو، اور مزاج دار کو اس کو بتایا کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ایک تم نے اپنی چوٹی میں باندھنی ہے اور دوسری تم میاں کے تکیے میں سی دو، یعنی اس کے سر کے نیچے رہے، شاید وہ میاں کے دماغ کو درست کر دیں وہ لونگیں، اور تم دیکھنا کہ آج ہی یہ اثر کریں گی، بس احتیاط اتنی کرنی ہے کہ جگہ پاک صاف ہو، یعنی وہ تکیہ جو ہے وہ بستر وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور مزید یہ کہ اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو،
कलाबा कहते हैं कच्चे सूत को कि मुझे अपने कद के बराबर सूत, थोड़ा सा सूती धागा आप जिसको कह सकते हैं, वो नाप कर दे दो, मैं तुम्हें एक गंडा तावीज बनवा के ला दूंगी। अब लोगों की कहानी शुरू होती है। हजन अकबरी को बताती है, मैं जब हज को गई थी तो उसी जहाज में एक भोपाल की बेगम भी सवार थी। भोपाल हिंदुस्तान की एक रियासत है, शायद तुमने उनका नाम भी सुना हो, बिल्किस जहानी बेगम। सब कुछ खुदा ने उनको दे रखा था, दौलत की कुछ इंतहा न थी। नौकर चाकर, लोंडी, गुलाम, पालकी नालकी सभी कुछ था। पालकी नालकी तो एक मुहम्मल जुमला है। पालकी जो शाही सवारी होती है, जिसको जानवर खींचते हैं, एक डोली नुमा। एक तो औलाद की तरफ से रंजीता रहा करती थी, कोई बच्चा न था। दूसरे नवाब साहब को उनकी तरफ मुतलक इल्तफात न था, शायद औलाद न होने के सबब मोहब्बत न करते हों, वरना बेगम सूरत में चंदे आफताब, चंदे महताब और हुस्न दौलत पर मिजाज ऐसा सादा कि हम जैसे नाचीजों को बराबर बिठाना और पूछना। चंदे आफताब, चंदे महताब, बहुत खूबसूरत होना, सूरज और चांद से मुशाबे होना। बेगम को फकीरों पर परले दर्जे का एतकाद था, यकीन था। बुजुर्गों पर, सूफिया पर, पीर फकीर, इन पर उनका बड़ा यकीन था, बिल्किस जहानी बेगम का। एक दफा सुना कि 3 कोस पर कोई कामिल वारिद हुआ है। कामिल कोई बुजुर्ग, सूफी, कोई भी पीर फकीर हो सकता है वो। और कोस जो होता है ये 1 मील से कुछ थोड़ा सा ज्यादा फासला होता है। अंधेरी रात में घर से प्यादा पा पैदल उनके पास गई और पहर तक हाथ बांधे खड़ी रही। फकीरों के नाम की कुर्बान जाइए। एक मर्तबा जो शाह साहिब ने आंख उठाकर देखा, फरमाया कि जा माई, रात को हुक्म मिलेगा। बेगम को ख्वाब में बशारत हुई, खुशखबरी मिली। हज को जा और मुराद का मोती समंदर से निकाल ला। बेगम को ख्वाब में वो बशारत हुई जो इशारा मिलना था, शाह साहिब ने जिसकी तरफ पेशन गोई की थी, जिसकी बात की और जिस हुक्म की, वो बेगम को ख्वाब में मिला। और वो ये था कि हज को वो जाए और मुराद का मोती समंदर से निकाला है। उस वक्त लोग हज के लिए बहरी सफर किया करते थे, सो समंदर का सफर गोया उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का बायस बनेगा। उसको मुराद का मोती, मुराद ख्वाहिश को कहते हैं, उसकी ख्वाहिश उसी सफर में पूरी होगी। सुबह को उठकर हज की तैयारियां होने लगी। 500 मिस्कीन बेगम ने आप किराया दे जहाज पर सवार कराए। 500 मुबालगा की हद है। 500 मिस्कीन बेगम ने साथ अपने वो लेकर जा रही थी हज के लिए। उनमें से एक मैं भी थी। हर वक्त का पास रहना। बेगम साहिबा मुझ पर बहुत मेहरबानी करने लगी और सहेली कहा करती थी। 10 दिन तक बराबर जहाज पानी में चला। 11वें दिन बीच समंदर के एक पहाड़ दिखाई दिया। नाखुदा ने कहा, कोहे हबशा यही है। नाखुदा मल्लाह, वो जहाज चलाने वाला, कश्ती चलाने वाले को कहते हैं। उन्हें कोहे हबशा की तलाश थी। फर्जी पहाड़ है कोई, ये इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं, सारी फर्जी कहानी वो सुना रही है। एक बड़ा कामिल फकीर उस पर रहता था, जो गया बामुराद आया। अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही वो लौटा। वो गोया वो जो बाबा जी वहां पर मुकीम थे कोहे हबशा पर, वो बड़े कोई कमाल रखने वाले थे। बेगम साहिब ने नाखुदा से कहा कि किसी तरह मुझको उस पहाड़ पर पहुंचाओ। नाखुदा ने कहा, हुजूर, जहाज तो पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता अगर आप इरशाद करें तो जहाज को लंगर करें और आपको एक कश्ती में बिठा कर ले चलें। जहाज को लंगर करना, ठहराना जहाज को, कि जहाज तो वहां तक नहीं जाएगा, कश्ती में आपको ले जाया जा सकता है। बेगम ने कहा, खैर ये सही। 5 औरतें बेगम के साथ कोहे हबशा पर गई थीं, एक मैं और 4 और। 5 औरतें बेगम के साथ कोहे हबशा पर गई थीं, जिनमें से हजन के बकौल एक वो भी शामिल थी। पहाड़ पर पहुंचे तो अजीब तरह की खुशबू महक रही थी। चलते चलते शाह साहब तक पहुंचे। हूक का मकाम था, सन्नाटा। हूक का मकाम होना, बिल्कुल खामोशी होना। ना आदमी ना आदमजाद, तने तनहा शाह साहिब एक गार में रहते थे। कैसी नूरानी शक्ल थी, जैसे फरिश्ता। अमूमन पीरों फकीरों के बारे में हमारी यही राय होती है जी कि वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती होते हैं, जैसा कि वो हजन के बकौल वो शाह साहिब भी फरिश्तों की तरह मालूम होते थे। नूरानी शक्ल थी। हमको दुआ दी। बेगम को 12 लौंगे दी। 12 लौंगे बेगम को दी थी बिल्किस जहानी बेगम को शाह साहिब ने, और कुछ पढ़कर दम कर दिया। मुझसे कहा, चली जा, आगरे और दिल्ली में लोगों के काम बना। बेटी, इन 12 लोगों में से 2 लौंगे ये हैं। हम सब हज करके लौटे। ये अकबरी से वो कह रही है
کہ یہ 2 لونگیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہ انہی 12 لونگوں میں سے ہیں جو شاہ صاحب نے بلقیس جہانی بیگم کو دی تھی۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یعنی بالکل اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی حال بھی نہ پوچھتا ہوگا، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے۔ یعنی وہ لوگوں نے کمال دکھایا، شاہ صاحب کی نظر کرم نے حالات بدل دیے، ان کا نواب صاحب کا دل موم ہو گیا، اور وہ 1 مہینے پہلے ہی بمبئی آ کر ان کو وہاں سے لینے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری، فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ اچھا جی، یہ اس نے بتایا ہے کہ بیگم کے کتنے بیٹے اس کے ہوتے ہوئے 6 برس میں 4 بیٹے۔ بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا، میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا، چاروں ناچار مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے۔ 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ، حکایت داستان کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں۔ 2 لونگیں حجن نے اکبری کو دیں اور ساتھ 2 صفحات کی ایک دلچسپ کہانی بھی سنا دی جو جھوٹی تھی۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں، وہ بڑا اس کا یقین پختہ ہو گیا حجن پر، وہ اور بھی زیادہ اس کی عقیدت مند بن گئی تھی۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگائے، 1 لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے محمد عاقل کو کہنا پڑتا تھا اور تب جا کر وہ پلنگ کی چادریں بدلی جاتی تھیں، یعنی وہ چونکہ اکبری بہت بدسلیقہ اور بہت لڑکی تھی، اس کا گھر کی طرف اور گھر کو سنبھالنے کی طرف کوئی خاص رجحان، دلچسپی نہیں تھی۔ اب جب محمد عاقل نے یہ دیکھا کہ اس کے کہے بغیر ہی اتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو گیا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور بڑی محبت اور توجہ سے، التفات توجہ کو کہتے ہیں، اکبری کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔